کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات سامعین، گزشتہ سال کی طرح امسال بھی ناشر مسلک اعلیٰ حضرت لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری عزیزہ شرفہ نے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس یاد میں 10 روز کی محافل کا انصرام و انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندے احقر کی دعا ہے کہ حضور لیاقت ملت کو ان امور خیر کا مولا تعالی بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور ان پروگراموں کے شرکاء، خطبہ اور سامعین کو شہدائے کربلا کے فیضان سے سرشار و بہرور فرمائے۔ امسال حضور لیاقت ملت نے مجھ احقر العباد سے فرمایا کہ عام طور پر خطبہ و مقررین شہادت سید الشہداء تک ہی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد ظالموں کا کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا، اور یزید اور اس کے دم چھلے ابن سعد، شمر، خولی ابن زیاد وغیرہ ہم کیسے عذاب خدا کے شکار ہو کر جہنم رسید ہوئے۔ لہٰذا آپ مختصراً ہی صحیح یہ بیان فرما دیں کہ ظالم و سفاک یزیدی کیفر کردار تک کیسے پہنچے۔ حضور لیاقت ملت کی خواہش پر انشاءاللہ العزیز والقدیر یزید اور یزیدیوں کا عبرتناک اور بھیانک انجام مختصر وقت میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ درود پاک ایک بار اور بآواز بلند محبت و عقیدت و احترام سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ کاتب وحی، خال الامہ، صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سفاک و ظالم بیٹے، یزید پلید کے دل دوز مظالم فقط جگر گوشہ رسول حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک محدود نہیں، بلکہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اس کی بے لگامی اس قدر آگے بڑھی کہ ظالم نے مدینہ منورہ کے تقدس کا خیال کیا اور نہ مکہ المکرمہ کی عظمتوں کا کوئی پاس رکھا، بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شہروں کی عظمت شان پر ایسا حملہ کیا کہ چشمان تاریخ اب بھی اشک بار ہیں۔
یوں تو تخت خلافت پر بیٹھتے ہی یزید پلید کے فسق و فجور زبان زد عام ہو گئے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس کی بدکرداریاں حد سے متجاوز ہونے لگیں۔ اس کی شیطنیت کی سرکشیاں اس قدر آگے بڑھیں کہ اس نے 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 20,000 لشکر کے ساتھ حرمین شریفین پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ العیاذ باللہ، مسلم بن عقبہ کی سربراہی و سپہ سالاری میں ظالموں نے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، یہاں تک کہ دریدہ دہنوں نے 700 صحابہ کرام کو بلا جرم و خطا ظلمن شہید کر دیا اور تابعین کی جماعت کو بھی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ تاریخی حقائق کے پیش نظر 10,000 صحابہ و تابعین نے یزیدیوں کی سفاکیوں کی بنیاد پر جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ صمد اسی پر بس نہیں بلکہ الحفیظ والامان سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے اطہر کی بے حرمتی کی گئی اور مسجد نبوی شریف کو گھوڑوں کی نجاستوں سے آلودہ کیا گیا۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ مسجد نبوی شریف متواتر 3 دن تک اذان و صلات سے، اذان و نماز سے یکسر محروم رہی۔ کون نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کس قدر محبت و انسیت تھی۔ اسی انسیت کا ثمرہ ہے کہ مدینہ منورہ کو آپ کی آخری آرام گاہ بننے کا لازوال شرف ملا۔ مدینہ منورہ کے فضائل سے متعلق حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آج بھی احادیث شریفہ میں موتیوں کی طرح درخشاں و تابع ہیں۔ صحیح البخاری پہلی جلد صفحہ 252 کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث یوں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکید اہل المدینہ احد الا الماء کما ینماء الملح فی الماء، یعنی جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد سے مروی دوسری حدیث جو مسلم شریف پہلی جلد کے اندر مرقوم ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرید احد اہل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص، یعنی جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خداوند قدوس اس کو دوزخ کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلا دے گا۔ حضرات سامعین، دانائے غیوب رب اکبر کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس وقت ہر بہر صحیح ثابت ہوا اور لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مسلم بن عقبہ کا بھیانک انجام دیکھا۔ جب ظالم مسلم بن عقبہ مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد مکۃ المکرمہ کی طرف اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ زور و جفا کے شعلے بھڑکانے کے روانہ ہوا تو اثناء راہ اس پر فالج کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ وہ تڑپتا بلکتا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ایک مظلوم عورت نے قسم کھا رکھی تھی کہ مسلم بن عقبہ کو میں زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ زندگی میں تو اسے یہ قدرت حاصل نہیں ہو سکی، مگر جب اسے ظالم کی موت کا پتہ چلا تو وہ فرط غیظ و غضب میں آئی، اور جب ظالم کی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا کہ ایک انتہائی مہیب و خوفناک اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی پکڑ کر چوس رہا ہے، اور ایسے ہی پیروں کی طرف بھی اژدہا لپٹا ہوا ملا۔ خدائے قہار کے عذاب سے مسلم بن عقبہ خائب و خاسر ہوا۔ وہ یزید جس نے متاع دنیا کی لالچ اور اقتدار کے حرص و حوث میں اہل بیت اطہار پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے، 3-4 برسوں کے درمیان اس کی حکومت کے سازش ارادے بکھر گئے اور بالآخر وہ قریہ حوارین میں
بری موت مر کر ہلاکت کے دھیانے تک پہنچا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کے تکیے کے پاس شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک رقاصہ اس کے غم میں پے ہم روتی جا رہی تھی۔ نعوذ باللہ، سچ کہا کسی نے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرات سامعین، اس سے پہلے کہ ہم یزیدی ظالموں کا بھیانک انجام بتائیں، آئیے قرآن مقدس کے دو انتہائی درس خیز اور سبق آموز آیات مقدسہ کا سلیس اردو میں ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ 13ویں پارے کے 19ویں رکوع کی آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی ظالم جو کرتے ہیں خدا بند قدوس کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو۔ دوسری آیت جو 19ویں پارے کے اندر 14ویں رکوع میں موجود ہے وہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یعنی اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ مذکورہ دونوں آیات شریفہ پر اگر وہ انسان غور کرے جو بڑی ڈھٹائی اور بے خوفی کے ساتھ مظلوم پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتا چلا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے ساتھ سطوتیں اور قوتیں ہیں، میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے کہ اسے ظلم ڈھانے سے پہلے 1000 بار اپنے بھیانک انجام سے متعلق سوچنا پڑے گا۔ ظلم و ستم کے خوگر آخر یہ فرمان الہی کیوں بھول جاتے ہیں جسے رب کائنات نے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید، یعنی بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ قابیل کے دور سے اب تک یہ دیکھا گیا کہ ظالم کی عمر لمبی تو رہی مگر وہ انجام کار نہ رب کی پکڑ سے بچ سکا اور نہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکا۔ دنیا ہی میں ظالم خدا بند قہار کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ رب کائنات کی عطا کردہ ڈھیل سے ظالم خوش فہمیوں کی دلدل میں خود ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ مظلوم کی آہیں جب رنگ لاتی ہیں اور جب ظالم مبتلا بعذاب ہوتا ہے تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بے حد پچھتاتا ہے، توبہ پر توبہ کرتا ہے، مگر ایسے وقت میں نہ توبہ کام آتی ہے اور نہ پچھتاوا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ چڑیا چگ گئی کھیت۔ حضرات سامعین، میرے دعوے کے استشہاد میں فرعون جیسے ظالم کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین پر کیسے کیسے روح فرسا اور ہوش ربا مظالم ڈھائے، یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود جب عذاب الہی آتا تو وہ اور اس کے سرکش پیروکار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر گڑ گڑاتے، مگر مچ کی آنسو بہاتے اور توبہ کا ڈھونگ رچاتے اور اللہ کے رسول انہیں معاف فرما دیتے۔ چند ایام گزرتے ہی پھر وہی سرکشی، ستم رسانی، دریدہ دہنی۔ اللہ کی پناہ۔ المختصر، جب فرعون کے مظالم درجہ انتہا تک پہنچ گئے تو خداوند قدوس نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت مرتا کیا نہ کرتا، بمانگے تو حل اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس کا اظہار ایمان بے معنی و نامقبول ہو کر رہ گیا۔ اسی طرح
نمرود کی مثال لے لیں، یہ وہ صفاک و ظالم انسان تھا جس نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا اور نہ جانے کیسے کیسے جور و جفا کے شعلے بھڑکائے، مگر اس کے باوجود رب کائنات نے اسے بے حد لمبی ڈھیل عطا کر دی، یہاں تک کہ وہ 400 سال تک خود ساختہ خدا اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پرستش کرواتا رہا۔ بالآخر جب رب کی پکڑ آئی تو مزید اور 400 سال تک پجاریوں کے ہاتھوں جوتے کھاتا رہا۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ رب قدیر نے دیگر ظالموں کو ڈھیل دی اور خوب دی، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو آپ کی شہادت کے چند برسوں کے اندر رب کائنات نے اپنے قہر و غضب میں ایسا مبتلا کیا کہ سارے کے سارے خائب و خاسر ہو کر تباہی و بربادی کے عمیق غار میں ہمیشہ کے لیے دھس گئے۔ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے بدلے رب کائنات نے 1,40,000 ظالموں کو ان کے بھیانک انجام تک پہنچایا۔ بہت سے لوگ مختار بن عبید ثقفی کے ہاتھ مارے گئے اور دیگر ظالم گناگو مصائب و آفات کے شکار ہو کر مرے، اور کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی الصفا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ حاکم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث جو خصائص کبریٰ صفحہ 26 کے اندر مندرج ہے، وہ ہر بحرف ثابت ہوئی۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، اوحى اللہ الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن بنتک 70,000 و70,000۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا۔ اے محبوب، تمہارے نواسے کی شہادت کے بدلے 1,40,000 کو ماروں گا۔ یہاں ایک اہم اشکال کو دور کرنا ناگزیر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں 22,000 یزیدی لشکر تھا، مگر 1,40,000 مارے کیوں گئے؟ اس کا شافی جواب جاننے کے لیے مشکاۃ شریف کی حدیث پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکریہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فردیہها کان کمن شہدها۔ یعنی جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو وہاں حاضر نہ ہو، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس سے راضی ہو تو وہ آدمی اس کی طرح ہے جو وہاں موجود ہو۔ حضرات سامعین کرام، 22,000 کے علاوہ وہ لوگ جو قتل امام سے راضی تھے وہ سب کے سب قہر قہار اور غضب جبار کے شکار ہو کر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اب آئیے یزیدی ظالموں میں سے دو چند کا بھیانک انجام سماعت فرمائیں۔ یاد رہے کہ عبد الملک کے دور خلافت میں مختار بن عبید ثقفی کا کوفے میں تسلط ہوتے ہی اس نے برملا یہ اعلان کیا کہ قاتلین حسین کی اب خیر نہیں، چن چن کر سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اگر ایسا نہ کیا تو مجھ پر لعنت ہے۔ طبری کے اندر مندرج ہے کہ مختار بن عبید ثقفی نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ میں کل ایک ایسے بدترین ظالم و سفاک، لالچی، بددیانت اور دنیا کے کتے کو جہنم رسید کروں گا کہ جس سے صرف مجھے اور مومنوں کو نہیں بلکہ اللہ کے نوری فرشتوں کو بھی بڑی مسرت حاصل ہوگی۔ اتفاقاً
اس اعلان کے وقت ایک شخص حیثم بن اسود نامی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ ابن سعد کے قتل کی طرف واضح اشارہ ہے۔ وہ فوراً دوڑا ہوا گیا اور یہ بات ابن سعد کو بتا دی تاکہ وہ متنبہ ہو جائے۔ ابن سعد نے اس بات کو لائٹ وے میں لیا، اس لیے کہ مختار سے اس کے پہلے تعلقات ہموار تھے۔ اس نے سوچا مختار مجھے قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح مختار نے جب قاصد کے ذریعہ ابن سعد کو بلایا تو اس نے اپنے جوان بیٹے حفص کو بھیج دیا، خود نہیں آیا۔ مختار نے پوچھا ابن سعد کے بیٹے حفص سے، یہ بتا تیرا باپ کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ گھر میں موجود نہیں ہے؟ حفص نے کہا کہ وہ گھر میں موجود تو ہیں، لیکن آج کل میرے باپ گوشہ نشین اور خلوت گزین ہو گئے ہیں، شب و روز صبح و مساء عبادات میں مشغول رہتے ہیں، باہر بہت ہی کم نکلتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مختار نے چراغ پا ہو کر کہا تیرے باپ کی حکومت رہ کہاں گئی جس کی خاطر اس نے جگر گوشہ رسول دلبند بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہایا اور کربلا کے میدان میں سب سے پہلا تیر خیمہ امام پاک کی طرف چلا کر بڑی شیخی بگا رہا تھا، اس وقت خلوت نشی کیوں نہیں ہو گیا؟ مختار نے اپنے ایک کوتوال کو حکم دیا کہ ابھی جا اور ابن سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب ابن سعد کا کٹا ہوا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو بیٹے سے مختار نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا کہ اس کٹے ہوئے سر کو پہچانتے ہو؟ حفص نے کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے، اور یہ بھی کہنے لگا کہ اب میرے باپ کے قتل کے بعد میری زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی، زندگی میں کوئی لذت نہیں رہی، لطف نہیں رہا۔ مختار نے کہا چلو ہم تمہیں بے مزہ زندگی سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ شمر ذل جوشن، جس کا نام قاتلین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میں سر فہرست آتا ہے، یہی ظالم شمر ہے جس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو تن پاک سے جدا کیا۔ جب مختار یزیدیوں کو پکڑ کر چن کر قتل کرنے لگا تو بزدل نامرد شمر جوشن کوفہ سے بھاگ نکلا۔ آخر بھاگ کے جاتا بھی تو کہاں تک، اس کے ظلم کا گھڑا پر ہو چکا تھا۔ کوفہ سے تقریباً 15 کلومیٹر فاصلے پر جا کر ایک مقام پر چھپ گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں، یہاں سے چلیں، مگر اس نے کہا میں یہاں سے 3 روز تک کہیں نہیں جاؤں گا۔ خداوند قدوس کو نابکار سے انتقام لینا منظور تھا۔ بالآخر مختار کے سپاہیوں نے اسے بری طرح نہ صرف ایک قتل کر دیا بلکہ اس کی ناپاک لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جدا کرنے میں جہاں شمر کا نام آتا ہے وہیں بدبخت ازلی خولی بن یزید کا بھی نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قتل کا بدلہ خولی سے بھی لیا۔ چنانچہ تبری کی دوسری جلد میں مرقوم ہے کہ جب مختار کا کوتوال ابو عمرہ سپاہیوں کے ساتھ خولی کے گھر کا محاصرہ کیا تو ظالم کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا کام تمام ہونے والا ہے، تو نابکار نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کوٹری میں چھپ جاتا ہوں، جب مختار کے سپاہی پوچھیں تو کہہ دینا میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ بیوی دراصل محب اہل بیت تھی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ خولی نے امام عالی
مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، وہ اس کی دشمن بن گئی تھی۔ مختار کی سپاہیوں کے پوچھنے پر زبان سے تو کہہ دیا کہ خولی گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کے اشاروں سے بتا دیا خولی کہاں چھپا ہوا ہے۔ پھر کیا تھا، سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک نہ صرف یہ کہ اسے شاہراہ عام پر لا کر قتل کر دیا گیا بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ تاریخ طبری یہاں تک کہتی ہے کہ جب تک خولی کی لاش جل کر خاکستر نہیں بن گئی اس وقت تک مختار وہاں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ عبید اللہ بن زیاد بدنہاد کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہی ابن زیاد بدنہاد ہے جسے یزید پلید نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے کوفہ گورنر بنایا تھا۔ اس نے امام عالی مقام اور ان کے اہل و عیال اور ان کے رفقا پر کس قدر مظالم کے پہاڑ توڑے، یہ حد بیان سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ظالم سے کیسا بدلہ لیا، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ سوانح کربلا میں مرقوم ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے 6 سال بعد ابن زیاد بدنہاد اور ابراہیم بن مالک کے درمیان موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اگرچہ ابن زیاد 30,000 کی فوجیں لے کر آیا تھا، لیکن ابراہیم بن مالک کا لشکر فتح یاب ہوا، اور فتح یابی کے بعد ابراہیم نے حکم دیا کہ ابن زیاد کی فوجوں میں سے جو بھی نظر آئے اسے قطعی جینے نہ دیا جائے بلکہ اسے فوراً بلا تاخیر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اپنی فوجوں کے بیشتر لوگوں کے ساتھ ابن زیاد بھی ساحل فرات میں محرم کی 10ویں تاریخ کو مارا گیا۔ ابن زیاد کی ہلاکت کے بعد ابراہیم بن مالک اس کے کٹے ہوئے سر کو مختار بن عبید ثقفی کے پاس بھیجا۔ نور الافسار میں بحوالہ حدیث ترمذی مذکور ہے کہ جس وقت ابن زیاد کا سر مختار کے دربار میں رکھا گیا تو معلوم ہے سارے حاضرین نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے انتہائی عبرتناک منظر دیکھا کہ ایک محیب و خوفناک سانپ نمودار ہوا اور سیدھے ابن زیاد بدنہاد کے نتھنے میں گھسا نکلا، یہاں تک کہ 3 بار گھستا اور نکلتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہوں سے وہ سانپ اوجھل ہو گیا۔ سچ کہا کسی نے، نہ خدا ہی ملا نہ اصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب آئیے اخیر میں میری خواہش یہ ہے کہ میں ایسی منقبت پیش کروں جس میں امام حسن کا بھی تذکرہ ہو۔ عام طور پہ ہمارے سنی مسلمان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ فاطمہ زہرا کے بڑے شہزادے ہیں انہیں لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ ردیف ہے حسن آقا حسن مولا حسین، اس ردیف پر آپ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ ہم شبیہ مصطفیٰ آقا حسن مولا حسین، ہم شبیہ مصطفیٰ آقا حسن مولا حسین، معجزہ ہی معجزہ آقا حسن مولا حسین۔ شعر دیکھیں، حضرت مشکل کشا کے دونوں ہیں لختے جگر، حضرت مشکل کشا کے دونوں ہیں لختے جگر، نور چشم فاطمہ آقا حسن مولا حسین، نور چشم فاطمہ آقا حسن مولا حسین، مذہب اسلام کے دل کے سرور و کیف ہیں۔ شعر سماعت کریں بغور۔ مذہب اسلام کے دل کے سرور و کیف ہیں، بزم ایمان کی ضیاء آقا حسن مولا حسین، بزم ایمان کی ضیاء آقا حسن مولا حسین، مل گئی ان سے شریعت کو حیات دائمی،
مل گئی ان سے شریعت کو حیات دائمی، قدرت رب ولا آقا حسن مولا حسین۔ اور یہ شعر آپ خصوصیت کے ساتھ سماعت فرمائیں، آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ لے لیا خود بڑھ کے باہوں میں اسے تسکین نے، لے لیا خود بڑھ کے باہوں میں اسے تسکین نے، دل سے جب غم نے کہا آقا حسن مولا حسین، دل سے جب غم نے کہا آقا حسن مولا حسین۔ خار و خس ظلم و ستم کے، خار و خس ظلم و ستم کے بن نہ پائے سد راہ۔ حقیقت کا عکاس شعر سماعت کریں۔ خار و خس ظلم و ستم کے بن نہ پائے سد راہ، ہو گئے حق پر فدا، ہو گئے حق پر فدا آقا حسن مولا حسین۔ کہہ رہا ہے ان کے پاکیزہ عزائم کا فلک، کہہ رہا ہے ان کے پاکیزہ عزائم کا فلک، روح ایثار و وفا، روح ایثار و وفا آقا حسن مولا حسین، آقا حسن مولا حسین۔ اور سری و جہری شہادت ہو گئی ان پہ نثار۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سری ہوئی اور امام علی مقام کی شہادت جہری، شعر سماعت کریں۔ سری و جہری شہادت ہو گئی ان پر نثار، جانے، دوسرا مثال دیکھیے گا، جانے تسلیم و رضا آقا حسن مولا حسین، جانے تسلیم و رضا، جانے تسلیم و رضا آقا حسن مولا حسین۔ اور یہ آخری شعر ہے یہ فرمان نبی واضح احب اللہ میں۔ پوری حدیث یوں ہے، احب اللہ من احب حسینہ، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، دونوں شہزادوں کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا کہ من احبہما فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے حسنین کریمین سے محبت کی بلا شبہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی۔ شعر سماعت کریں، ہے یہ فرمان نبی واضح احب اللہ میں، جلوہ قرب خدا، جلوہ قرب خدا آقا حسن مولا حسین۔ اور مقطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ قدسی ریحانی حدیث پاک کا اعلان ہے، یعنی سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اس حدیث پاک کے اجالے میں مقطع سماعت کریں۔ قدسی ریحانی حدیث پاک کا اعلان ہے، قلب راحت کی صدا، قلب راحت کی صدا آقا حسن مولا حسین، ہم شبیہ مصطفیٰ آقا حسن مولا حسین، معجزہ ہی معجزہ آقا حسن مولا حسین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔